بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم خود اپنے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، دوسروں کو کیا ضرورت ہے۔ مطلب جس بندے کا اپنا نفس اپنا کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کسی کی دشمنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کا ہی دشمن ہے، وہ خود پہ ہی کافی ہے۔ تو دیکھیں، کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ ہم اپنے آپ کے بھی دشمن ہیں، بہت بالکل دشمن ہے۔ جیسے کوئی راستے میں راہ چلتی گاڑی میں کوئی لال بتی آ جائے تو وہ سٹاپ بالکل رک جاتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی اچھی خاصی زندگی میں نا کبھی کبھی بالکل سٹاپ ہو جاتے ہیں، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو ان میں سے اکثر نا ہم اس کے ذمہ دار اپنے آپ کو خود ہوتے ہیں، اور حقیقت ایسا ہی ہے۔ ہم یہ جو دوسرے پہ بلیم گیم کھیلتے ہیں نا، اس نے ایسا کر دیا، وہ سب، وہ ایک مطلب ایک تو بندہ ہوتا ہے نا جو غلطی مان لیتا ہے، اس کی پھر سمجھ آتی ہے کہ یار وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کا تو پھر کیا ہی کہنا، جو ایک گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر دوسروں پہ بلیم کرتا ہے، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بلیم گیم کھیلتے ہوں گے کہ کبھی قسمت پہ ڈال دیا، کبھی ارد گرد کے لوگوں پہ ڈال دیا، کبھی مطلب تقدیر پہ ڈال دیا، کہ حقیقت اپنے آپ کو نہیں، کہ میں غلط ہوں۔ تو یقین مانیں، کبھی کبھی اپنے حالات، اپنے خیالات، اپنی سوچ ہی آپ کی ایک سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو ہلکا نہ لیا کر کے میں تو ٹھیک ہوں، کبھی بھی نہیں ٹھیک۔ واللہ علم آج اس دور میں فتنے سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو کور کرنے کی، کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو آپ اپنے آپ کا پہلے محاسبہ کریں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے اندر جا کے، ایک دشمن باہر کا ہے ابلیس، اور ایک دشمن اندر ہے نفس، یہ دو دشمن ہیں۔ باہر کا دشمن پھر بھی کبھی کبھار مطلب ہو جاتا ہے سمجھ کر، لیکن جو اندر کا دشمن ہے نا، یہ اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کون سا مشکل ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا کو فتح کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اتنا مطلب مشکل ہے۔ تو اپنے آپ پہ کام کرے، بالکل سادہ زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے پیچھے چلتے جائیں، پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی اور اللہ کی مرضی کے درمیان کھچاؤ پیدا کر دیا، شیطان کو موقع دے دیا، تو پھر بس سمجھ لے ایک شخص سے، ایک بات سے شیطان کو گمراہ کر کے ہی چھوڑے گا، وہ آپ کو اللہ سے مطلب دور کر کے ہی دھم لے گا۔ لیکن بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو موقع ہی نہ دیں، اچھے برے حالات میں ایک ہی ہم جملہ، ایک ہی نعرہ لگائیں، الحمدللہ علی کل حال، مجھے سمجھ آئے نا اللہ جو کر رہا ہے بہتر ہے، تو ایک استغفر اللہ کا کلمہ پڑھ لیں کہ یار میں اپنے آپ کو پاک رکھوں، اپنی روح کو پاک رکھوں۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ذکر، اذکار، تلاوت، یہ بالکل سب کچھ مسلمان کا تو کام ہی نہیں ہے یار، ڈر کے زندگی گزارنا، سر جھکا کے زندگی گزارنا۔ غلام بس اللہ کا، لوگوں کا بس احترام، ادب، حقوق بالکل خیال رکھے، لیکن غلام اور خوف صرف اللہ کا۔ اس کے علاوہ مسلمان کا ایک ٹیکہ ہونا چاہیے کہ یار میں جا رہا ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو متوازن رکھیں، نہ بالکل ایسے ہو جائے کہ جیسے میں سب سے بڑا ہوں، اور نہ ایسے ہو جائے کہ بس میں بالکل معصوم ہوں۔ ایک بیلنس رکھیں۔ تو کسی کو بھی تنقید کرنے سے پہلے، کسی کی بھی غیبت، برائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر اسی موقع پر اللہ نے میرے عیب لوگوں پہ عیا کر دیے، تو میں کیا منہ چھپانے کے بجائے میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گا؟ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اپنے آپ کا جب آپ محاصرہ کریں گے، جب اپنے آپ کو آپ فتح کر لیں گے، اپنے آپ کو پا لیں گے، اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ جزاک اللہ۔